اللہ رب العزت نے مومن کو اخلاص نیت کا حکم دیا ہے. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی یا میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، انسان جو عبادات کرتا ہے، ان عبادات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بدنی عبادت ہے کہ انسان اپنے بدن سے صرف اس عبادت کو ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. اس میں اس کا کوئی مال خرچ نہیں ہوتا. جیسا کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے. بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، زبان سے تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے. تو یہ انسان کی بدنی عبادت ہے. اور ایک عبادت وہ کہ جو خالصتاً مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں بدن کو عمل دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ زکوٰۃ کی عبادت، صدقے کی عبادت ہے کہ انسان نے اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے لیے وقف کیا. تو اور اس عبادت کے اندر اس کے بدن کی کوئی مشقت نہیں، مال کا خرچ کرنا ہے. اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مال بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ حج ہے، عمرہ ہے، کہ اس کے لیے انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے ارکان ادا کرنے تو بدن کا استعمال ہوتا ہے. انسان کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، مینا میں جانا پڑتا ہے، عرفات اور مزدلفہ میں جانا پڑتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے. اس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے، اس کی توانائی استعمال ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عبادت وہ کسی بھی قسم سے ہو، وہ بدنی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، یا وہ ایسی عبادت ہو جو بدنی اور مالی دونوں کو مجتمع ہو. فرمایا للہ رب العالمین. اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ ہو، نیت خالص ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور دوسری چیز نہ ہو. اور جب انسان کی نیت اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے تو پھر انسان تلاش کرتا ہے ایسے موقع کہ جس میں وہ اللہ کو راضی کر سکے. پھر وہ ہر وقت اس گھات میں ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنے اللہ کو راضی کر لوں، کس وقت میرا کون سا عمل ہے جو میرے اللہ کو راضی کرے گا. تو جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کے دن یوم نحر کو محبوب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے اور جانور کا خون بہائے. یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہ قربانی کرنا، جانور کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرنا، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے. جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بہت سارے ایسے لبرلز بھی نکل کے آتے ہیں وہ جو مختلف مشورے دیتے ہیں کہ جی اتنے ہی لاکھوں کی قربانی کرنی ہے، یہ کسی غریب کو دے دو،
یہ کسی بیوہ کو دے دو، یہ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دو، اس طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ عمل بھی اپنی جگہ پہ عظیم ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی بیوہ کا سہارا بنا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کروائی جائے، وہ عمل بھی نیک ہے۔ لیکن جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کو میرا کون سا عمل محبوب ہے۔ سارا سال ہے، سال کے 365 دن ہیں، ان میں سے 3 دن قربانی کے ہیں، باقی سارا سال یہ مشورے آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ مشورے آپ اس وقت کیوں نہیں دیتے کہ جب ایک آدمی کی ضرورت چند لاکھوں کی گاڑی سے پوری ہوتی ہے اور وہ کروڑوں کی گاڑی لیتا ہے، اس کو تو یہ مشورہ آپ نہیں دیتے۔ جب ایک آدمی کی ضرورت چند ہزار کے موبائل سے پوری ہوتی ہے اور وہ لاکھوں کا موبائل خریدتا ہے، اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار یہ چند ہزار کے موبائل سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، باقی پیسے کسی ایک غریب کی مدد کر دو۔ اس موقع پر صرف اللہ کے حکم سے انسان کو ہٹانے کے لیے اور اللہ سے بندوں کا تعلق ختم کرنے کے لیے بے دین اور دین سے بیزار قسم کے لوگ اس طرح کے الٹے مشورے دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت مبارکہ نے ہمیں یہ بتایا، اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، مالی ہو بدنی ہو، اس میں سب سے پہلی چیز نیت کا خالص ہونا ہے کہ انسان اپنے دل کو جانچ لے کہ یہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ عمل جب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر انسان ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اس موقع پر میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ 10 ذی الحجہ کو ان ایام انہار کے نہر کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ کوئی عمل معبود نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایک شخص انہی دنوں کے اندر 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے، اور کوئی ایک شخص دوسرا چند ہزار کا کوئی جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دے، تو اللہ رب العزت کو یہ چند ہزار کی قربانی زیادہ محبوب ہے اس کے کروڑوں صدقہ کرنے۔ تو ایمان والے کا اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو امر متوجہ ہے اس کو پورا کرنے کے اندر لگ جائے، اپنی من چاہی نہ کرے بلکہ رب چاہی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی رضا کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے۔ تو کل ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کے اندر دل کی خوشی کے ساتھ انسان قربانی کرے۔ جو حدیث جس کے میں نے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کے اندر آتا ہے کہ یہ جانور جو بندہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، کل یہ اپنی کھال کھروں اور ناخنوں کے ساتھ اس بندے کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا، اور اس جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تھا آپ فوراً تقسیم فرما دیتے، اپنے پاس مال رکھتے نہیں تھے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو کہ آپ صاحب نصاب ہوں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اہتمام کے ساتھ کی، اور آخری عید کے موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، جس میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیسی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے۔ علماء نے اپنے تجربات کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی تنگ دستی کے باوجود بھی ہمت کر کے قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبوب عمل ان دنوں کے اندر یہ ہے، تو اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے اندر چند بنیادی مسائل کا خیال ضرور ہے کہ انسان قربانی تو کرتا ہے، کئی مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ایک جانور جیسے گائے یا اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 افراد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ ان 7 افراد کا نیت قربانی کی ہو، اور 7 صحیح العقیدہ مسلمان ہو، کوئی اس کے اندر بد عقیدہ شخص نہ ہو جس کا عقیدہ خراب ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے اندر ایسا شامل ہو گیا کہ جس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے، یا کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے، امی عائشہ پر عفت کا کی ان کے اوپر تہمت کا قائل ہے، اور اس طرح کے جو ضروریات دین کے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کوئی بد عقیدہ رکھنے والا شخص اگر آپ کی اس قربانی کے اندر شامل ہو گیا تو تمام کی قربانی ضائع ہو جائے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ جو 7 افراد ایک جانور کے اندر شریک ہو، سارے کے سارے صحیح العقیدہ مسلمان ہو، سب کی نیت قربانی کی ہو، تو اللہ رب العزت ایسی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کہ جب جانور بندہ کئی مرتبہ بہت مہنگا جانور بھی خرید لیا، بہت شوق سے جانور خریدا، لیکن اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ اس کو ذبح کرنے والا جو کسائی لے کے آئے ہیں وہ بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کو تکبیر بھی آتی ہے پڑھنے کی نہیں آتی، اور ایسے اناڑی کسائیوں سے اور ایسے لوگوں سے ذبح کروا لیتے ہیں کہ جس سے وہ جانور ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ جو اس کو ذبح کر رہا ہے تکبیر اس کو پڑھنی آتی ہو، وہ تکبیر پڑھے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دی، نہیں پڑھی، صرف اس وجہ سے کہ منہ میں چھالیا ہے یا منہ میں گٹکا ہے یا اس کو شرم آ رہی ہے پڑھتے ہوئے، صرف اس وجہ سے اگر اس نے تکبیر چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر 2 بندوں نے اس کی چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، 2 بندے مل کے اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، تو دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہم خیال نہیں کرتے کہ جی ہم خود جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، ہم اوپر کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے، یار گرمی بہت ہے ہم اندر بیٹھے، کسائی آیا ذبح کر کے چلا جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو ایک تو یہ سنت عمل یہ ہے کہ بہتر یہ تو یہ کہ تکبیر اپنے ہاتھ سے پھیرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، نہیں ہمت نہیں کر سکتا تو کم از کم وہاں اوپر کھڑا ہو، اپنی نگرانی کے اندر کروائے اور سنت کے مطابق کروائے، تاکہ اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو اور اس کا لگایا ہوا پیسہ وہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے شوق اور ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ کام کرو، اس کے اندر دل کو تنگ مت کرو، پریشان مت ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر انسان جو پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اس کو رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ اور دل کے احساس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا